عزیزان محترم، روزے کی نیت کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ یاد رکھیں، دن جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دن وہ ہے جسے شرعی دن کہا جاتا ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے جو دن ہوتا ہے وہ، اور ایک ہے عرفی دن، حقیقی دن، یعنی عرف میں لوگوں میں جو دن مشہور ہے وہ۔ حقیقی دن جو لوگوں میں معروف ہے، عرفی دن جسے کہتے ہیں، وہ کب سے کب تک ہے؟ طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک، یہ جو پورا دن ہے اس دن کو عرفی دن اور حقیقی دن کہا جاتا ہے۔ ایک دن وہ ہے جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، اس دن کو شرعی دن کہا جاتا ہے، اس دن کو شریعت دن مانتی ہے۔ تو اب یہ دو دن جب آپ نے سمجھ لیا تو آگے کی بات یہ ہے کہ روزے کی جو نیت ہے، اس نیت کا وقت کیا ہے، یعنی کب ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور کب تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، سورج جیسے ہی ڈوبا اس وقت سے کل والے روزے کی نیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آج کا سورج ڈوبا آپ کل والے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، پوری رات جب چاہے آپ کل کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، تب بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ کب تک رہتا ہے وقت؟ ظہوہ کبریٰ شروع ہونے سے پہلے تک روزے کی نیت کا وقت رہتا ہے۔ تو سورج کے ڈوبنے سے لے کر پوری رات، پھر صبح صادق سے لے کر ظہوہ کبریٰ کے شروع ہونے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ظہوہ کبریٰ شروع ہوا اور آپ نے روزے کی نیت نہیں کی تھی اور اب کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ روزے کی نیت نہیں کر سکتے اور آپ کا وہ روزہ بھی نہیں ہوگا، آپ روزہ چھوڑنے والے کہلاتے ہیں۔ اب ایک لفظ آپ نے سنا، ظہوہ کبریٰ۔ اب ظہوہ کبریٰ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا جو پورا دن ہوتا ہے، جسے شرعی دن کہا جاتا ہے، اس دن کا جو ٹوٹل وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اگر دو حصے کر لیے جائیں تو پہلا آدھا وقت جو ہوتا ہے جہاں تک رہتا ہے، یہ پورا آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی دوسرا آدھا وقت شروع ہوا، وہ شروع ہونے کا جو لمحہ ہے اسے ظہوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ آپ سمجھیں، غور سے سنیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں مان کر چلیں کہ 5 بجے صبح صادق کا وقت ہو رہا ہے اور 6:30 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔ تو صبح 5 بجے سے لے کر شام کے 6:30 بجے تک کا وقت کتنا ہوا؟ 13.5 گھنٹے۔ اب اس 13.5 گھنٹے کا آدھا اگر کر لیں تو کتنا گھنٹہ ہوا؟ 6 گھنٹہ 45 منٹ ہوا۔ تو اب یہ جو 6 گھنٹہ 45 منٹ کا وقت ہے، کب سے؟ صبح صادق سے کتنا ہوا؟ 6، 7، 8، 9، 10، 11 اور 11:15۔ تو 11:15 تک کا جو وقت ہوتا ہے، یہ ہر موسم میں بدلتا رہتا ہے۔ جس دن صبح صادق 5 بجے ہو اور سورج 6:30 بجے ڈوب رہا ہو، اس اعتبار سے یہ حساب ہے۔
اب اس اعتبار سے آپ ہر دن کا ظہوہ کبریٰ کا وقت آپ نکال سکتے ہیں. یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو جس دن صبح صادق 5 بجے ہوئی اور سورج ڈوبا 6:30 بجے، تو 13.5 گھنٹے کا آدھا ہوا 6.75 گھنٹے، 6 گھنٹے 45 منٹ کا وقت. یہ ہوا اگر ہم صبح صادق سے اس کا حساب کریں گے تو 5 بجے سے 11:45 بجے تک، 11:45 بجے تک کا جو یہ پورا وقت ہے، اس پورے وقت میں آپ جب چاہے روزے کی نیت کر لے سکتے ہیں. جیسے ہی 11:46 ہوئے، 45 منٹ کے بعد کا جو وقت ہے، اب وہ ظہوہ کبریٰ کی شروعات ہو گئی. تو ظہوہ کبریٰ جیسے ہی شروع ہو جائے گا آپ روزے کی نیت نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تب بھی وہ روزے کی نیت نہیں ہوگی، آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا. اب ایک ہے جسے ہم عرف میں زوال کا وقت کہتے ہیں. یہ کیا ہے تو یاد رکھیں، یہ جو حقیقی دن ہے، یعنی 6 بجے سورج نکلا اور 6:30 بجے سورج ڈوبا، تو اب 6 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک کا وقت کتنا ہوا؟ 12.5 گھنٹے. 12.5 گھنٹے کا اگر آدھا کر لیا جائے تو کتنا ہوا؟ 6.25 گھنٹے. کتنا ہوا؟ 6.25 گھنٹے. اب 6.25 گھنٹے کہاں تک ہوئے؟ 6 سے 7 8 9 10 11 12 12:15. 12:15 بجے جیسے ہی 12:15 بجیں گے، اب یہ جو 11:45 سے لے کر 12:15 بجے تک کا جو وقت ہے، یہ وقت ظہوہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے. اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے. زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے. لوگوں میں کیا غلط فہمی ہے؟ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے، زوال کے وقت میں نکاح نہیں کرنا ہے، زوال کے وقت میں کوئی دیگر عبادت نہیں کرنا ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. اصل بات کیا ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ ظہوہ کبریٰ جو وقت ہوتا ہے وہ کبھی 45 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی 40 منٹ کا ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. اس کا حساب کیسے لگانا ہے میں نے بتا دیا. اس فارمولے کے تحت آپ ہر دن کا ظہوہ کبریٰ کیا ہے آپ آرام سے معلوم کر سکتے ہیں. تو ظہوہ کبریٰ کا جو پورا وقت ہوتا ہے، اس پورے وقت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے. نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. نکاح کرنے سے کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے. شریعت نے آپ کو اس وقت میں نکاح کرنے سے روکا ہوا نہیں ہے. لوگ ایک ذہن بنا لیے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہے جیسے ہی 12 بجیں گے، 12 سے 12:15 بجے تک کا وقت پورے 12 مہینوں کے لیے فکس ہے. وہ زوال کا وقت ہے. وہ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی ہفتہ ہو، کوئی بھی دن ہو، یہ جو 12 سے 12:15 کا جو وقت ہے، یہ 15 منٹ زوال کے ہیں. اس میں نماز بھی نہیں ہے اور اس میں نکاح بھی نہیں کر سکتے. کئی دفعہ ایسا سابقہ ہوا، چلو بھائی نکاح کریں گے، نہیں حضرت زوال کا وقت ہے. اس کو مسئلہ ہم سمجھاتے ہیں، نہیں بھائی زوال کا وقت نہیں، ہمارے خاندان سے چل کو آ رہا. اب کیا بولوں میں؟ کتنا اچھا رواج، کتنا اچھا وہ خاندان ہے. آپ ذرا سوچیں، جہالت کو وہ خاندانی بات کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی گویا کہ وہ خاندانی طور پر وراثت میں جہالت چلی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں. ہر دن زوال کا وقت بدلتا رہتا ہے، اور زوال کا جو وقت ہے وہ مشکل سے چند سیکنڈ کا ہوتا ہے. اصل جو ہوتا ہے وہ ہے ظہوہ کبریٰ. ظہوہ کبریٰ میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. زوال جو ہے وہ کیا ہے؟ 1 منٹ یا چند سیکنڈ کا مشکل سے ہوتا ہے. بعض علماء نے زیادہ سے زیادہ کہا کہ 2 منٹ کا وقت ہوتا ہے زوال کا بس. اب آپ نماز کی نیت کرتے کرتے وہ 2 منٹ نکل جاتے ہیں، وہ زوال کا وقت نکل جاتا ہے. تو زوال کے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے. ظہوہ کبریٰ جو وقت ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. خیر حضرات گرامی، تو روزے کی نیت سے اس کا کیا تعلق ہے میں نے سمجھایا کہ پوری رات آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. کسی نے نہیں کیا، صبح ہو گئی، تو ظہوہ کبریٰ شروع ہونے سے پہلے تک وہ کیا کر سکتے ہیں؟ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اب آگے کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص رات میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہے،
سورج ڈوبا یا عشاء کی نماز اس نے پڑھی 9 بجے 10 بجے، اس نے کیا کیا؟ نیت کر لیا کہ میں کل کے دن روزہ رکھوں گا۔ اب اس نیت کے بعد اگر وہ کچھ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے نئے سے نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسا پوری رات جب تک صبح صادق نہیں ہوتی وہ نیت کرنے کے بعد بھی کھا پی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ دن میں نیت کر رہا ہے، دن کا مطلب صبح صادق سے لے کر ظہوہ کبریٰ شروع ہونے سے پہلے تک، اس پورے وقت میں اگر کوئی روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اب اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر وہ دن میں ظہوہ کبریٰ سے پہلے روزے کی نیت کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر اب نیت کرنے تک کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو۔ صبح صادق ہو گئی، اس نے پانی پی لیا، چائے پی لیا، کچھ ناشتہ کر لیا، اب چاہ رہا ہے کہ میں روزے کی نیت کروں، روزے کی نیت نہیں کر سکتا، اس کا روزہ روزہ نہیں کہلاتا۔ تو دن میں نیت کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صبح صادق سے کھانے پینے اور جماع سے بچا ہوا ہو، نہ کیا ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے اگر وہ دن میں نیت کر رہا ہے، 8 بجے نیت کر رہا ہے یا 9 بجے 10 بجے 11 بجے اگر وہ نیت کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے گا کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں۔ وہ یہ نیت نہیں کرے گا کہ اے اللہ اب اس وقت سے میں تیرے لیے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھتا ہوں، اب ایسا نہ کہے۔ اگر وہ یہ نیت کر کے روزہ رکھتا ہے کہ اب سے میں روزے سے ہوں، یہ نیت اس کی درست نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہوا۔ اس میں اور ایک مسئلہ یہ ہے، اور اگر کوئی آدمی رات میں نیت کر رہا ہے، رات کا مطلب سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے تک کا جو پورا وقت ہے یہ رات کہلاتا ہے۔ رات میں اگر کوئی نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ الفاظ کیا کہے گا؟ اگر عربی میں نیت کر رہا ہے تو اس کے الفاظ یوں ہوں گے: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں کل تیرے لیے رمضان کا فرض روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ یہاں کل کا لفظ استعمال کرے گا، آج کا لفظ نہیں۔ غدن کہتے ہیں کل کو، تو نیت کیا کرے گا؟ اگر وہ، اور ایک بات یاد رکھیں، لوگوں کو عربی میں نیت کرنے کا بڑا شوق ہے، اچھی بات ہے، یہ شوق قائم رکھیں، لیکن اگر آپ عربی میں نیت کر رہے ہیں تو عربی میں نیت کرنے والے کو اس عربی کا اردو ترجمہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اردو بولنے والا ہے، اگر وہ تمل بولنے والا ہے تو اس کی جو بھی زبان ہے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ بھی وہ جانتا ہو، کس کا؟ جو وہ عربی میں نیت کر رہا ہے، اس عربی میں نیت کے الفاظ جو استعمال وہ کر رہا ہے ان کا اپنی زبان میں کیا ترجمہ ہوگا، وہ ترجمے سے واقف ہونا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس عربی عبارت کا کیا ترجمہ ہے، فقط وہ نیت کر رہا ہے، اس کی نیت درست نہیں ہوئی۔ نیت درست نہیں ہے تو پھر کیا نہیں ہے؟ اس کا روزہ روزہ بھی نہیں ہے، دن بھر کا وہ بیکار کا بھوکا پیاسا شخص ہوگا۔ تو عربی میں نیت اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی ہی میں نیت کرنا یہ ضروری بھی نہیں ہے، جو زبان آپ کی ہے اپنی مادری زبان میں بھی آپ روزے کی نیت کر لے سکتے ہیں۔ اگر آپ رات میں نیت کر رہے ہیں، صبح صادق سے پہلے نیت کر رہے ہیں تو نیت کیوں کیسے کریں گے؟ اے اللہ کل کے دن میں تیرے لیے اس رمضان کے فرض روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ اس طرح وہ نیت کرے گا۔ اگر کوئی آدمی صبح صادق کے بعد نیت کر رہا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں رواج ہے، پورا امام صاحب کے اوپر گوشت ڈال کے خاموش ہو جاتے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے روزے کی نیت کرانا۔ کون بولے بھائی؟ کس نے آپ کو ایسا کام میں بات ڈالی؟ امام صاحب، اور بھول گئے امام صاحب۔ اب دیکھو کیا بھی امام صاحب آج روزے کی نیت ہی نہیں کرائے نا، اب وہ اس کے پیچھے امام کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں، روزے کی نیت کرنا روزہ دار جو ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں کہ وہ آپ کو روزے کی نیت آپ کو کرائے، روزے کی نیت آپ کو سکھائے، وہ دوسرے کی ذمہ داری نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری۔
روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو اس کے مسائل کو سیکھنا بھی وہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ خیر حضرات، جیسا کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ لوگ صبح صادق کے بعد یعنی نماز فجر پڑھنے کے بعد نیت کرتے ہیں۔ اب ہم نے بچپن سے ایک دعا رکھی ہوئی ہے، بچپن سے ہم کو ایک دعا رٹا دی گئی، ایک نیت رٹا دی گئی۔ کیا نیت ہے؟ اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ رات میں دعا کرے تو بھی یہی نیت، دن میں اگر روزے کی نیت کر رہے تو بھی یہی نیت، جب نیت کر رہے یہی نیت ہے۔ والے ظلم اس کو کہتے ہیں جہالت۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نیت میں غدن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ غدن کی جو نیت ہوتی ہے وہ رات میں کی جاتی ہے۔ اگر آپ دن میں نیت کر رہے ہیں، صبح صادق کے بعد نماز فجر کے بعد 8 9 10 11 بجے اگر آپ نیت کر رہے ہیں تو وہ نیت نہیں جو ہماری زبانوں پر ہے، وہ نہیں۔ پھر کیا نیت ہونی چاہیے؟ اگر آپ عربی میں نیت کر رہے ہیں تو پھر یوں نیت کریں گے، نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ اے اللہ، میں آج کے دن، کیونکہ اب وہ آج شروع ہو گیا، شرعی دن وہ شروع ہو چکا ہے، تو اب کیا کل بولیں گے تو پھر وہ کل کی نیت ہوگی، آج کی نیت نہیں ہوگی وہ۔ تو اگر آپ صبح صادق کے بعد نماز فجر کے بعد روزے کی نیت کر رہے ہیں تو الفاظ کیا ہوں گے؟ اے اللہ، میں آج کے دن تیرے لیے رمضان کے فرض روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، میرے روزے کو قبول فرما۔ یہ الفاظ ہوں گے۔ عربی میں بول رہے ہیں نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان۔